اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 17ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے آبنائے بحر کلزم سے پار اتر گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت گزر گیا، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جو کہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ یہ دیکھ کے آپ کے ساتھ کچھ جو لوگ تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی کوئی ایسا ہی خدا بنا کے دے دیا جائے تاکہ وہ اسے اپنے سامنے رکھ کے اس کی پوجا کیا کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں انتہائی سختی کے ساتھ شرک اور باطل پرستی سے منع کیا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا اور ہم نے تکمیل کی 7-10 کے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس تمام ہوئی میقات تیرے رب کی 40 راتیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے میرا خلیفہ رہو میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور نہ اتباع کرنا مفسدین کی راہ کی۔ تو پہلا انڈرلائن لفظ 30 میقات۔ تو میقات سے مراد مقرر کردہ جگہ بھی ہو سکتی ہے اور مقرر کردہ وقت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ 40 احلفنی، میری نیابت، میری جان نشینی کرنا، ٹیک مائی پلیس۔ اصل، صلح صفائی، ہمواری، میک ریفارمز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنی قوم سے الگ ہوئے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 میں ملتا ہے۔ اور جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم بنا بیٹھے بچڑا اس کے بعد اور تم ظلم کرنے والے ہوئے۔ جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور ان تلقین کی کہ قوم میں اصلاح کرتے رہنے اور معاشرے میں موجود جو شرارتی عناصر ہیں ان سے خبردار رہنا ہے کہ کہیں وہ ان میں ذہنی انتشار نہ پھیلائیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری میقات کی خاطر اور کلام فرمایا ان سے ان کو رب نے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہا اے رب دکھا دے مجھے میں نظارہ کروں آپ کا۔ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، فرمایا ہرگز نہیں آپ دیکھ سکتے مجھ کو، لیکن نظر رکھیں پہاڑ کی طرف۔ وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، بس اگر وہ برقرار رہا اپنی جگہ پہ تو تب تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ آرینی، مجھے دکھا دیں۔ شم، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ You can never see me۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ جگہ پہ اور وقت پہ پہنچ گئے تو ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا۔ کلام ربی کی لذت سے آشنا ہوتے ہی شوق دیدار بھڑک اٹھا اور اپنے رب کو دیکھنے کی درخواست پیش کی۔ ارشاد ہوا کہ آپ ہرگز براہ راست دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے، مگر اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہیں، اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو آپ بھی دیکھ سکیں گے۔ آج جاری ہے، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو جب تجلی فرمائی اس کے رب نے پہاڑ کے لیے، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو کر دیا اسے ریزہ روزہ، گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ،
قال سبحانک تبت الیک، تو جب افاقہ ہوا بولے آپ پاک ہیں، میں تائب ہوا آپ کے حضور، وانا اول المومنین، اور میں ہوں اول المومنین۔ تجلی کی، جلوہ فرمایا، جلا کے میں نے ایک چیز کو دور کر کے یا الگ کر کے واضح اور نمایاں کر دینے کے ہوتے ہیں، اسی طرح جلی خفی کی ضد ہے۔ تجلی سے مراد جلوہ گر ہونا، یعنی واضح اور نمایاں طور پہ سامنے آ جانے کے ہیں۔ دوسرا انڈرلائن لفظ دکتا، توڑ پھوڑ کے ہموار کر دیا، پاش پاش کر دیا، کرمبل ٹو ڈسٹ، خرا، گر پڑ، فلڈم، سوائے کا، بے ہوش ہو کے، انکانشیس، افاق، اوسان بحال ہوئے، ہی ریکورڈ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی تو پہاڑ کے برخچے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو بولے آپ کی ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی اور میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے امتیاز دیا تمہیں لوگوں پہ اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو تھام لیجئے جو میں نے دیا ہے آپ کو اور شکر کرنے والوں سے ہو رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے رب نے فرمایا کہ میں نے آپ کو دو چیزوں میں لوگوں سے ممتاز کر دیا ہے، ایک تو آپ کو منصب رسالت سے نواز دیا ہے اور دوسرا میرا آپ سے کلام کرنا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے اسے مضبوطی سے تھام لے اور اسے صحیح طور پہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کر کے شکر کا عملی ثبوت دیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم لفظ شکر پہ غور کریں اور اس کا مفہوم جاننے کی مزید کوشش کریں۔ شکر کا روٹ شکر، شین کاف رے ہے، جس کا بنیادی مفہوم بھر جانا اور اظہار کرنا ہے، عطائے نعمت کا اقرار اور اعتراف اور صحیح استعمال کے ساتھ اس کی عزت اور حرمت قائم رکھنا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، تحقیق ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تاکہ وہ اسے بمطابق حکم اللہ استعمال کرے۔ اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، جب اعلان کر رکھا ہے تمہارے رب نے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دی اس کے الواح میں ہر شے کی موعظت اور ہر شے کی تفصیل۔ وَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تو تھامے رکھو اسے قوت سے اور امر کرو اپنی قوم کو کہ وہ تھامے اسے احسن انداز کے ساتھ۔ سوریکم دار الفاسقین، میں دکھاؤں گا تمہیں دار فاسقین۔ الواح تختیاں، یہ پلورل کا صیغہ ہے اور اس کی واحد ہے لاہ، ٹیبلٹس۔ سوریکم، میں دکھاؤں گا تمہیں، الشو۔ اس کے بعد رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو زندگی کے مختلف امور سے متعلق اخلاقی قدریں، دوسروں کی بھلائی اور احکامات کی تفصیل لکھ دی۔ ساتھ ہی انہیں یہ نصیحت بھی کی کہ وہ ان باتوں پہ خود بھی پوری قوت عمل کے ساتھ عمل کرے اور اپنی قوم سے بھی کہہ دیں کہ ان چیزوں کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھیں تاکہ انہیں ہدایت مل سکے۔ قانون ربی کے مطابق جو لوگ بات کو غور سے سنتے اور پھر اس میں سے جو احسن پہلو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، جو بات کو غور سے سنتے ہیں بس اتباع کرتے ہیں اس کے احسن پہلو کی، یہی ہیں جنہیں ہدایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور یہی اولو الالباب ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں گے وہ بذات خود ان چیزوں کے خوشگوار نتائج کو دیکھ لیں گے، جبکہ اس پہ عمل نہ کرنے والے اپنے خلاف ورزی کا نتیجہ ضرور بھگتیں گے۔
سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں نہ ایمان لائیں ان پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھیں رائے رشد نہ اختیار کریں اس راہ کو۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھیں رائے بغاوت اختیار کر لیں اس راہ کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ ہے کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور وہ رہے ان سے غافل۔ صرف میں پھیر دوں گا، I will turn away، رشد راستی رائٹوس، الگئی ناراستی ریبیلیسنس۔ جو لوگ ہماری نشانیوں سے متکبرانہ رویہ اپنائیں گے وہ کبھی بھی ان کی حقیقت کو نہ جان پائیں گے، کیونکہ غرور کبھی بھی صحیح طور پہ سوچنے، غور و فکر کرنے اور ٹھیک رائے ان کے انتخاب کا موقع ہی نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے سامنے چاہے کتنی ہی نشانیاں موجود ہوں، راہ بالکل واضح ہو، لیکن وہ جب اس پہ خود چلنے کو تیار ہی نہیں ہے تو کون انہیں چلائے گا؟ ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب کبھی کوئی غلط راستہ نظر آتا ہے تو فوراً اس پہ چل دیتے ہیں، اور اس کی حالت کی وجہ رب کریم کی نشانی کو جھٹلانا اور ان سے لاپرواہی برتنا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور جنہوں نے تکذیب کی ہماری نشانیوں کی اور آخرت کی ملاقات کو، اکارت ہو گئے ان کے اعمال۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، انہیں کیا جزا ملے گی مگر وہی جو عمل وہ کرتے رہے۔ اب جو لوگ رب کریم کی نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی نہ تو ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان پہ عمل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماننے کے بعد اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینے کو بھی جھٹلاتے ہیں، یہ جھٹلانا زبانی بھی ہو سکتا ہے اور عملی بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے غلط روش کے نتائج قانون مکافات کے مطابق ضرور سامنے آ کے رہتے ہیں، ان کا کیا کرایا سب رائے گاں جاتا ہے، اور وہ جن نتائج کی خاطر یہ کام کرتے رہے ہیں وہ نتائج کبھی بھی برآمد نہیں ہوتے، کیونکہ جس قسم کا عمل ہوتا ہے نتیجہ بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ اور جن اعمال میں کوئی مثبت پہلو موجود ہی نہ ہو ان کا نتیجہ تعمیری کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کیے وعدے کے مطابق اپنی قوم سے الگ ہوئے۔ آپ نے جانے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور انہوں نے تلقین کی کہ وہ قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں اور معاشرے میں موجود تخریبی عناصر سے متحد رہیں جو لوگوں میں فکری اور ذہنی انتشار کے درپے حاضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ جگہ پہ پہنچ کے اپنے رب سے کلام کیا اور منصب رسالت سے نوازے گئے، اور ان کے الواح میں ہر چیز کی معزت اور تفصیل لکھ دی گئی، اور آپ کو نصیحت کی گئی کہ سب سے پہلے ان احکامات پہ خود عمل کریں اور پھر اپنی قوم کو بھی اسی پہ کاربند رکھیں۔ اور یہ بات ایک واضح انداز میں بتا دی گئی کہ رب کریم کی نشانی کو تکذیب کرنے اور مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات سے متعلق غفلت برتنے والوں کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔